بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، پچھلے کلپ کے اندر ہم نے 3 فضائل بیان کیے تھے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، اور اب ہم اس کلپ کے اندر کریں گے۔ اس کلپ میں یہ 3 فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضیلت نمبر 4، حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو وتر کی 1 رکعت پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو چھوڑیے، ان کوئی حرج نہیں، یہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، انہوں نے تو رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ حماد چیمہ، جس کا ہم نے الحمدللہ 2 دن کے اندر قیمہ کر دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے صحابی ہونے میں شک ہے۔ میں نے صحیح بخاری سے الحمدللہ یہ دکھایا آپ کو کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا صحابی رسول ہونا بخاری سے ثابت ہے۔ آپ کو اگر شک ہے اس روایت کے بارے میں، اسلام 360 کھولیے، اس کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو اس پر زیادہ یقین ہے، آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ فضیلت نمبر 4، حضرت امیر معاویہ فقیہ صحابی ہیں، اور ان کی فقاہت بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا انہ فقیہ، حضرت امیر معاویہ فقیہ صحابی ہیں، وہ تو فقیہ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں دین کے معاملات، تم ان کو چھوڑو۔ اور اب یہاں پہ یہ بے عقل کہیں گے فقیہ ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ جناب 12 درجن کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، مشکات بالخصوص اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہوتا ہے، یعنی 1000 عبادت گزار ہوں، عالم نہ ہوں، صرف عبادت گزار ہوں، فقیہ نہ ہوں، وہ شیطان کو اتنا ان سے مسئلہ نہیں ہے، شیطان کو ان کی عبادت سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک فقیہ کی فقاہت سے ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ فقیہ صحابی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کس قدر بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت نمبر 6، حضرت امیر معاویہ خود بیان کرتے ہیں قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کہ میں نے کینچی کے ساتھ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے موئے مبارک تراشے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ موئے مبارک میرے کفن کے اندر تم رکھ دینا۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس میں ایک تو خدمت رسول ہے، رسول پاک کی خدمت، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک کی باقیات صالحات، آپ کی بچی ہوئی چیزیں حضرت امیر معاویہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور پھر وصیت بھی کر رہے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اور باقیات صالحات کا ادب کرنا اور حضور کی بچی ہوئی چیزوں کا ادب کرنا صحابہ کرام کا ویسے ہی معمول ہے۔ فرمایا بخاری کے اندر موجود ہے کادوا یقتتلون علی وضوئہ، کہ صحابہ کرام حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے میں قریب تھا کہ ایک دوسرے کو مار دیتے، قریب تھا کہ جھگڑ پڑتے، اتنے وہ جذباتی ہو جاتے تھے، زمین پر قطرہ گرنے ہی نہیں دیتے وہ کا پانی کا۔ تو اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جو ہے فضیلت ہے، اور باقیات صالحات کا ادب ہے۔ اور اگر ان بے عقلوں کو یہ فضیلت سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل۔ ابھی یہ پچھلے دنوں جب جلسے ہو رہے تھے، ایکس پی ایم نے جب ایک بچے کے کپڑے پر دستخط کیے اور ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا کچھ لمحے کے لیے، اب وہ بچہ انٹرویو دے رہا ہے اور کئی دنوں کے بعد، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تک اپنے سر کو نہیں دھویا۔ کیوں؟ عمران خان نے جو ہے وہ ہاتھ رکھا تھا میرے سر پر۔ اب اندازہ لگائیے، نہ عمران خان نے اپنے بال اس کو دیے، نہ اس کے بال لیے، جو ہاتھ رکھا نہ اس کا کوئی ٹکڑا اس کو نصیب ہوا، بس ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اور وہ بچہ اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث عزت سمجھ رہا ہے۔ نا، اور جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا، میں ہر رات اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ عمران خان سے ملے بغیر مجھے موت نہیں دینا۔ تو بس وہی یاد کرتا ہوں کہ جب وہ آئے اور میرے ادھر شولڈر پر ہاتھ رکھا، ادھر سر پر ہاتھ رکھا، سر میں نے ابھی تک دھویا نہیں دھویا، اور انشاءاللہ ارادہ تو یہ کہ جب یہ شرٹ سگنیچر شرٹ آٹوگراف جس پہ دیا، یہ شرٹ جب فریم پہ لگاؤں گا تو بس بال بھی کٹوا کے اس کے ساتھ رکھتا ہوں،
کیونکہ میری خواہش ہے کہ اس پر کسی اور کا ہاتھ نہ لگے، عمران خان صاحب کا ہاتھ لگے، دونوں نہیں۔ اور یہ میں بلا تشبیہ و تمثیل آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک بچہ اس چیز کو وہ باعث فخر سمجھ رہا ہے، اپنے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھ رہا ہے اور دنیا کے سامنے فخر کر رہا ہے، اس نے سر بھی نہیں دھویا، تو ایک صحابی رسول جو رسول پاک کے موئے مبارک تراشیں اور پھر اپنے پاس رکھیں، یہ کسی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان ساری فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے عقلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔